اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم تمام احباب درگاہ طاہری پہ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے یہ خوبصورت بزم پاک کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں، اور اس عظیم الشان تقریب سعید کے انعقاد اور اہتمام پر بہت مبارکباد بھی ہے کہ خوش نصیب، مبارکباد اس لیے کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ اولادیں جو اپنے بزرگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے یاد رکھتے ہیں، اور بد نصیب ہوتی ہیں وہ اولادیں کہ جو اپنے بزرگوں کے چلے جانے کے بعد ان کو بھلا دیتی ہیں، کیونکہ اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس سے بڑھ کے اولاد اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو ہر دم، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے والد صاحب، اپنے والد گرامی، اپنے بزرگوں کو ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایصال ثواب کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دن بھی سید الایام ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ آج کا دن بھی دنوں کا سردار ہے، اور ہم آج جن کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں وہ بھی کئی ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ نسبت چھوٹی نسبت نہیں ہے۔ حضرت والا شان پیر سید اسماعیل شاہ غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یاد میں محفل سجی ہے، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اس بزم میں، چونکہ یہ میرا بھی گھر ہے اور میری جتنی نسبت ہے۔ شاہ صاحب بہت شفقتیں، بہت محبتیں عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بھی بلند فرمائے۔ شکر گزار ہوں جناب قبلہ جانشین درگاہ طاہری قبلہ حضرت پیر سید محمد جاوید صاحب مدظ اللہ العالی، آپ بڑی محبت فرماتے ہیں اور آپ نے مجھے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہ حضور آپ سب نے آمین کہنا ہے کہ اللہ ہماری ماں جی حضور کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ بڑی محبت، بڑی عقیدت کے حسب وقت بہت کم ہے، ورنہ باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں کرنے کے لیے۔ ہمیں دو احتیاطیں ہیں، ایک وقت کی قید ہے، دوسرا اللہ کے گھر کی احتیاط ہے۔ اس میں ہم کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، جو کریں یا تو وہ اللہ کا ذکر ہو یا اس کے محبوب کا ذکر ہو، یا اس کے پیاروں کی بات ہو۔ تو اس لیے تمام احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ذرا بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ میں انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کوئی لب بھی خاموش نہ رہے۔ جس طرح ایک ہمارے بزرگوں کی حق کہنے کی آواز آ رہی ہے نا، اسی طرح درود پاک کی آواز بھی سب کی بلند ہونی چاہیے۔ مل کے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جس نے نہیں پڑھا ذرا اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ یا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ
صلہ نہ ملے، وہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے مرشد ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا میں پنجابی کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ بات آپ پہ کتنا اثر چھوڑتی ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنی نسبت پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ میری نسبت فلانے آرمی کے افسر سے ہے، فلانے MNA سے ہے، فلانے MP سے ہے، میرا کام چٹکیوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو ناز ہوتا ہے نا اللہ کے ولیوں کی نسبت پہ، جس کو مان ہوتا ہے سرکار دو عالم کی نسبت پہ، وہ پھر جھوم کے کہتا ہے۔ میں آپ کی جھولی میں یہ مصرع رکھ دیتا ہوں، اگر بات آپ کے پلے پڑ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے۔ میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا، میں لجپالا، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا، میں لجپالا، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے دے، میں لجپالا دلڑ لگیاں، میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا بندی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگن دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا بندی۔ اب یہ صرف احمد رضا قادری نہیں کہے گا، اس محفل میں بیٹھا ہر بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا، میں لجپالا دا منگتا ہاں، 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 میرے پلے بھرے رہندے، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہندے۔ شاہ صاحب کو آ کے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ حضور جب بھی آتے ہیں، صبح آتے ہیں، تہجد میں آتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں، فجر میں آتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، مغرب میں آتے ہیں، آپ کا چہرہ چاند جیسا چمکتا دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دفعہ میں بھی ان کی نشست میں حاضر ہوا، ان کی باتیں سن کے، گفتگو سن کے میں بھی محو ہو گیا، بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں، مریدین ان کی یاد میں محو ہیں۔ تو شاہ صاحب اپنی زبان میں، زبان حال میں، زبان قال میں کیا فرماتے ہوں گے کہ خیال یار بچ میں مست رہنا، ہاں دن راتے خیال
یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات اور سن لو لوگو یہ چہرہ کیوں جگمگاتا ہے میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے لوگ کہتے ہیں پیر ناراض ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے پیر راضی نہ رہے ناراض ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہو جاتا ہے اور ایک نصیحت بھی کر کے جا رہا ہوں دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے سن لو جنہاں دے پیر رس جاندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے دی مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے دی مرے رہندے بولو میں لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر لاسانی نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر لاسانی نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر لاسانی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بولتا ہے کون خاموش رہتا ہے اس نام پہ نظر ڈالنی ہے اور جھوم کے کہنا ہے پیر کی محبت میں سبحان اللہ نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر غفاری نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر غفاری نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر غفاری کسے دے رین جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے یہ سبحان اللہ کسے دے رین جو بن کے مرشد دے دوارے اتے او محکم لائیے چوکاں نوے نوے نا یار بنائیے نوے نوے نا یار بنائیے او بانگ کمینے آلوں کا تیرہ دے ہر کوئی آکھے
بن مرشد تینو راہ نہیں لبنی بن مرشد تینو راہ نہیں لبنی اور المرسیں بچ راہ دے. ہر بندہ ذرا اپنے آپ پہ نظر ڈالے اور نظر ڈال کے یہ بات سنیں کہ خس خس جنہ او قدر نی میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سائیاں تے لاش میری نہ کفنانا نہ نہلانا نہ ہاتھ لانا او لاش میری نو نہ دفنانا او جد تک پیر نہ آوے آپ پڑھن تکبیراں میریاں آپ پڑھن تکبیراں میریاں چک بقی دفنائے. میاں محمد بخش رومی کشمیر کی فرمان دینے کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد. اللہ ان کی عزتوں کو ہمیشہ اونچا رکھنا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں آج بزرگوں کی یاد میں یہ کہہ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے برملا کہتے ہیں کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اچھیاں دے سنگ لائی اچھیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا غفاری اونچا میں نیواں میرا غفاری اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا اچھیاں دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں مرشد اونچا تے اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں صدقے جاواں اینا اچھیاں تو میں او جنہاں نیویاں نال نبھائی. تے فضل تیرے نل او لوئے تر دے او پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد او چنگیاں دے سنگ رل کے نیازی میں نو غم کا دا میرا ہے پیر لا
کسے دے رین جو بن کے، کسے دے رین جو بن کے، قسم رب دی کھرے رہندے، میں لجپالا تے لڑ لگیاں، میں لجپالا تے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے۔ ایک دفعہ میرا دل کر رہا ہے میں مائک تمام مریدین کی طرف کروں اور ہر مرید بڑے مان سے کہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو یار پتہ ہے نا کہ لجپال دیکھ رہے ہیں، لجپال جاتے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں ہم میں، دیکھ رہے ہیں، بس ان کو دکھاؤ یار، ہمیں مت دکھاؤ۔ احمد رضا قادری کو دکھانے کے لیے مت پڑھو، بس جو دیکھ رہے ہیں ان کو دکھاؤ۔ زہرا کا بابا مکین گنبد خضرا، گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، بس ان کو دکھانے کے لیے آج راضی کر دو اپنے مرشد کریم کو بھی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، میں لجپالا تے لڑ لگیاں، 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 میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے ہرے رہندے۔ مجھے جس طرح حکم ہوگا، 2 بھی بج چکے ہیں، مجھے ابھی خلفائے کرام کی جب بات ہوئی، ہم کیا کریں، ہم خلفائے راشدین سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں، ہمیں اپنے صحابہ سے ہے ہی اتنا زیادہ پیار، ہے نا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو میں ایک بہت خوبصورت کلام جو کہ شاہ صاحب نے مجھے خاص طور پہ مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ کلام پیش کرنا ہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ جس میں صرف میں نے نہیں کچھ کہنا، آپ نے بھی حصہ ڈالنا اپنا اپنا، اور آپ بھی کہیں گے حق چار یار کا نعرہ کس کس کو لگانا آتا ہے؟ نعرہ تحقیق، ایسے نہیں یار، ذرا اونچی آواز سے، سخی دل بن کے، باہر والے بھی اندر والے بھی جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں، نعرہ تحقیق۔ جس کو 4 یاروں سے یہ پیار، جس کو 4 یاروں سے یہ پیار، بولے حق 4 یار، حق 4 یار، بولو حق 4 یار، 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 حق 4 یار۔ مولا سلامت رہے وہ ہاتھ جو حق 4 یار کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ حق 4 یار، 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 حق 4 یار۔ جس کو 4 یاروں سے یہ پیار، بولے حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ دل سے وہ کہے گا بار بار، بولو حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ اور یہ 4 یار کون ہیں؟ تکتے تھے صبح و شام جو سرکار کا چہرہ، تکتے تھے صبح و شام جو سرکار کا چہرہ، آنکھوں سے
چومتے تھے جو محبوب کا رستہ، تکتے تھے صبح شام جو سرکار کا چہرہ، آنکھوں سے چومتے تھے جو سرکار کا رستہ، کرتے تھے اپنی جانوں کو سرکار پہ نثار۔ حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، بول حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، صدقہ ملا تو ہو گیا ہم سب کا بیڑا پار۔ حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، بول حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ پیر لجپال میرا، پیر لجپال، پیر لجپال میرا، پیر لجپال، پیر لجپال میرا، پیر لجپال۔ بھئی میں تو اگر کہہ رہا ہوں نا، میں کوئی مبالغہ آرائی کے زمرے میں نہیں کہہ رہا کہ شاہ صاحب کے پاس آیا ہوں تو آج یہاں آ کے بول رہا ہوں۔ میری بھی بیعت الحمدللہ نقشبند سلسلے میں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا، پیر ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، کیوں حضرت؟ پیر ہر ایک کو سونا لگتا ہے، لجپال لگتا ہے، لیکن اظہار کچھ کچھ لوگ کرتے ہیں، ہر بندہ نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں جو اظہار کر دیتا ہے نا محبت کا، پھر فیض اسی پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ میرے آخری اشعار ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو اشعار ہیں یہ مجھے، ہاں جی، یہ شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، جو کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے منقبت ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے شاہ صاحب قبلہ سید جاوید صاحب قبلہ کی طرف سے۔ تو پیش کر رہا ہوں، آپ نے محبت سے کہنا ہے، پیر لجپال میرا، پیر لجپال، 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 پیر لجپال میرا، پیر لجپال۔ دیکھ میرا پیر جو محبوب خدا ہے، دیکھ میرا پیر جو محبوب خدا ہے، دیکھ میرا پیر، دیکھ میرا پیر، دیکھ میرا پیر جو محبوب خدا ہے، دیکھ میرا پیر جو محبوب خدا ہے، دیکھ میرا پیر جو محبوب خدا ہے، جن انس ملک حور قدموں میں فدا ہے۔ پیر لجپال میرا، پیر لجپال، 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 پیر لجپال میرا، پیر لجپال۔ دیدار سخی یار کا مرضوں کی شفا ہے، دیدار سخی یار مرضوں کی شفا ہے، بیماروں والا چار کے دردوں کی دوا ہے، دیدار سخی یار کا مرضوں کی شفا ہے، بیماروں والا چار کے دردوں کی دوا ہے، حیران پریشان کو دیتا ہے آرام جو میرا پیر لجپال میرا، پیر لجپال میرا، پیر لجپال میرا، پیر لجپال، پیر لجپال میرا، پیر
لجپال پیر لجپال میرا پیر لجپال پیر لجپال میرا پیر لجپال درکار ہے سرکار مجھے تیری رضا بس اب یہ میں پیر صاحب کی زبانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ جس طرح مجھے شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ پیر صاحب قبلہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور وہ پتہ نہیں اپنے نانا جان کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہوں گے ہیں اپنے نانا جان کو تک تک کے کہتے ہوں گے درکار ہے سرکار مجھے تیری رضا بس درکار ہے سرکار مجھے تیری رضا بس دنیا و دین و عقبہ مجھے تیری شفا بس دنیا و عقبہ میں مجھے تیری شفا بس درکار ہے سرکار مجھے تیری رضا بس دنیا و دین و عقبہ میں تیری ہی شفا بس دربان تیرے در کا یہ ناچیز گدا ہے میرا پیر لجپال میرا پیر لجپال 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 پیر لجپال میرا پیر میری حاضری کے آخری لمحات ہیں بس جو چاہتا ہے کہ آج اس سے پیر راضی ہو جائے اس کی اپنی مرضی ہے یار میں 100 دفعہ بھی آپ کو بہت سی باتیں کہہ دوں نا آپ جب تک آپ کا خود نہ دل کرے گا کہ آپ مرشد کریم کے لیے یہ بات کہیں تو میرا کہنا بیکار ہے بس آخری دفعہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے پھر جمعے کا وقت بھی ہے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا پیر لجپال ہے ہتھاں نو بلند کر کے میرا پیر لجپال میرا پیر لجپال پیر لجپال میرا پیر لجپال میرا پیر لجپال میرا پیر لجپال 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 پیر لجپال میرا میرا پیر میرا پیر لجپال اکثر براہ راست آتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ یا چینلز پہ تو آپ جمعہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی میں اللہ کا شکر ہے بڑے مان سے کہہ رہا ہوں اس کی رحمت پہ کہ میں پہلا نعت خوان ہوں کہ جس دن کی تعریف میرے حضور نے اپنی زبان سے کی ہے میں نے بھی اس دن کی تعریف میں کچھ اشعار لکھے ہیں تو میں وقت نہیں ہے اب صرف ایک بات کہہ کے مائک سے جدا ہو رہا ہوں کہ جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے جمعہ کریم ہے جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے جمعہ کریم ہے جمعہ کریم بولو جمعہ کریم ہے کیوں نہ کروں سلام یہ ایک ہی شعر ہے جمعہ کریم کی شان میں سن لیجئے گا ایمان تازہ ہو جائے گا کیوں نہ کروں سلام دنوں کے امام کو سنتے ہیں جب خود آقا درود و سلام کو سنتے ہیں جب خود آقا درود و سلام کو جس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے جس میں قبولیت کی گھڑی بھی مقیم ہے جمعہ کریم ہے جمعہ کریم
ہاں جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم 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 ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔